آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی چیز پر بات کر رہے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا اتنا عام اور بنیادی حصہ ہے کہ ہم شاید ہی کبھی اس پر رک کر غور کرتے ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے پاس آج محمد فاروق راشد صاحب کا ایک نہایت دلچسپ مضمون موجود ہے۔ وہ ایک اردو ٹیچر ہیں اور انہوں نے زبان اور ہمارے رویوں کے درمیان ایک ایسا کنیکشن جوڑا ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بہت گہرا کنیکشن ہے، اور اگر ہم ہاں، اس پوری نشست کا مرکز ایک بہت ہی عام سا جملہ ہے جو ہم سب کی زندگیوں میں روزانہ کئی بار دہرایا جاتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب ہم اپنے کسی دوست، گھر والے یا کسی بھی قریبی شخص کو الوداع کہتے ہیں تو عموماً ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ہم عموماً یہی کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا۔ بالکل، ہم کہتے ہیں اپنا خیال رکھنا یا سنبھل کر جانا، اور انگریزی میں ہم اسے بی کیئرفل کہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ محبت اور فکر کا ایک بہت ہی معصوم سا اظہار لگتا ہے۔ ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں سامنے والے کی پرواہ ہوتی ہے۔ لیکن اس مضمون کا جو مرکزی خیال ہے اور جو آج ہمارا مشن ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے یہ چھوٹا سا بظاہر ہمدردانہ جملہ لاشعوری طور پر محبت کے پردے میں ایک خوف منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ جی، اور یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ فاروق صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ہم صرف اس ایک جملے کو تبدیل کر کے بی کیئرفل کی جگہ بی چیئرفل یعنی خوش رہنا کی عادت اپنا لیں تو ہم خوف کی جگہ امید اور ایک بہت ہی تعمیری توانائی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم معلومات اور ٹینشن کے اس دور میں اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کچھ پازیٹیو کر سکیں۔ یہ واقعی انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو الفاظ بول رہے ہیں وہ بس ایک روٹین کا حصہ ہیں، ایک عادت ہے، لیکن بس منہ سے نکل جاتے ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں۔ بالکل ہم سوچتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم زبان اور انسانی دماغ کے تعلق کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ الفاظ صرف ہونٹوں سے ادا ہونے والی آوازیں نہیں ہوتی۔ یہ دراصل ایک مکمل ذہنی کیفیت اور ایک انرجی کو ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی ایک وائبریشن ہے جو ہم پاس آن کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جب ایک شخص بار بار روزانہ کی بنیاد پر اپنے پیاروں کو سنبھل کر رہنا یا محتاط رہنا کہتا ہے تو وہ انجانے میں کیا کر رہا ہے؟ وہ دراصل سامنے والے کے لاشعور یعنی اس کے سب کانشس مائنڈ میں یہ میسج فیڈ کر رہا ہے کہ گھر سے باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے، کہ باہر کچھ برا ہونے والا ہے۔ ہاں، کہ قدم قدم پر غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہر طرف خطرہ ہے اور تمہیں ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، انسانی ذہن کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ وہ بار بار سنے جانے والے الفاظ کو اپنی انٹرنل پروگرامنگ کا حصہ بنا لیتا ہے۔ جب ایک بچے کو یا دفتر جانے والے کسی شخص کو روزانہ صبح یہ تلقین کی جائے کہ محتاط رہنا، تو وہ لاشعوری طور پر اپنے ارد گرد خطرات کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا دماغ ایک طرح سے ڈیفنس موڈ میں چلا جاتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ وہ ڈیفنس موڈ اسے ریلیکس نہیں ہونے دیتا۔ یہ بات لاجیکل تو لگتی ہے، لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا واقعی خطرناک نہیں ہے؟ ہم نے ہمیشہ سے یہی سمجھا ہے کہ محتاط رہنا ایک پلس پوائنٹ ہے۔ سڑک پار کرتے ہوئے یا کسی بھی نئے کام میں احتیاط تو ضروری ہے نا؟ بالکل ضروری ہے۔ تو کیا یہ سارا تصور صرف ایک رکاوٹ ہے؟ اگر ہم کسی کو سنبھل کر رہنا کہہ رہے ہیں تو ہم تو اس کی حفاظت ہی چاہ رہے ہیں نا۔ مضمون کے اس زاویے کو تھوڑا مزید ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ محبت میں کہی گئی بات خوف کیسے بن جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، احتیاط بلا شبہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ سڑک پار کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا ایک بنیادی شعور ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب احتیاط ایک مخصوص صورتحال سے نکل کر ایک مستقل ذہنی کیفیت بن جائے، ایک لائف سٹائل بن جائے۔ جی، فاروق صاحب جس خوف کی بات کر رہے ہیں وہ روڈ کراس کرنے کا خوف نہیں ہے، وہ لائف کو اپروچ کرنے کا خوف ہے۔ جب ہم کسی کو رخصت کرتے وقت خوش رہنا، مسکراتے رہنا یا حوصلہ رکھنا کہتے ہیں تو ہم دراصل انہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں جو بھی حالات ہوں، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تم انہیں مسکرا کر ہینڈل کر سکتے ہو۔ ہم ان کی کیپیبلٹی پر یقین ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ الفاظ ایک دعا اور ایک پازیٹیو پیغام بن جاتے ہیں۔
اس کے برعکس جب گفتگو کا اختتام ہی صرف خطرے کی یاد دہانی پر ہو تو وہ شخص اسی کیفیت کو لے کر گھر سے نکلتا ہے۔ ہم نے یہ عام مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ اپنی زبان میں پازیٹیو اور حوصلہ افزا الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اور ان سے جڑے لوگ زندگی میں زیادہ ریلیکسڈ اور پرسکون رہتے ہیں۔ ان کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، ان کا فوکس اس بات پر نہیں ہوتا کہ کیا برا ہو سکتا ہے، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم اس دن کو کتنا بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی نفسیات کی بات، لیکن اگر ہم اسے ذرا پریکٹیکل لائف اور روزمرہ کے رویوں میں دیکھیں، خاص طور پر ہمارے گھروں میں، تو یہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے ساتھ ایک ڈر کو جوڑ دیا ہے۔ مضمون میں اس معاشرتی فضا کی بہت اچھی عکاسی کی گئی ہے، جہاں ہر وقت ایک خدشے کا ماحول رہتا ہے۔ خدشے کا ماحول، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ ہم والدین کو ہی دیکھ لیں، جب بچے اسکول یا کھیل کے میدان میں جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں ہدایات کی ایک پوری لسٹ پکڑا دی جاتی ہے۔ بیٹا گر مت جانا، کسی سے جھگڑا مت کرنا، کپڑے خراب مت کرنا۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے جیسے بچہ کھیلنے نہیں، کسی جنگی محاذ پر جا رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ خود سوچیں۔ وہ بچہ جس کا اصل مقصد گراؤنڈ میں جا کر انجوائے کرنا، اپنی انرجی کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنا اور نئے دوست بنانا تھا، وہ ایک عجیب سے ڈیفینسو موڈ میں آ جاتا ہے۔ وہ کھل کر کھیل ہی نہیں پاتا۔ بالکل، اس کا ذہن کھیل کے مزے سے زیادہ اس بات پر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کی شرط پر داغ نہ لگ جائے، کیونکہ اگر داغ لگ گیا تو گھر جا کر ڈانٹ پڑے گی۔ یہ وہ غیر مرئی یا نظر نہ آنے والا ذہنی بوجھ ہے جو ہم سب کہیں نہ کہیں محسوس کرتے ہیں، جو ہم بچپن سے کیری کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ صرف گھروں تک محدود نہیں ہے، تعلیمی اداروں میں بھی یہی مائنڈ سیٹ چل رہا ہے۔ اساتذہ کا رویہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ طلبہ کو غلطی کرنے کے خوف سے دبا کر رکھتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ سوال غلط کیا تو فیل ہو جاؤ گے، یا اگر اتنے نمبر نہ آئے تو تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ یہ تو بہت ہی کامن ہے، ڈرا کر پڑھانے والا سسٹم۔ اور یہ سب کچھ احتیاط اور بہتری کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ سراسر نیگیٹو ہوتا ہے۔ انسان ہر وقت خطرے اور ناکامی کے تصور کو ذہن پر سوار کر لیتا ہے، جو اسے سیلف ڈاؤٹ اور انزائٹی کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور انزائٹی میں سیکھنے کا عمل یا کریٹیوٹی تو بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے، جب دماغ ڈرا ہوا ہو تو وہ کچھ نیا کیسے سوچے گا؟ بالکل، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ کوئی بھی والدین یا اساتذہ جان بوجھ کر بچوں کا نقصان تو نہیں کرنا چاہتے، ان کی نیت کے پیچھے تو گہری ہوتی ہے، تو پھر اس کو بیلنس کیسے کیا جائے؟ یہ سب سے ضروری سوال ہے۔ مطلب ہم انہیں سڑک کے بیچ میں اندھا دھند بھاگنے کا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ڈر کے کونے میں بیٹھ جائیں۔ اس مضمون میں اس توازن کے حوالے سے کیا اپروچ بتائی گئی ہے؟ مضمون نگار نے اس کا بہت ہی پریکٹیکل حل تجویز کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ کو احتیاط سکھانی ہی ہے تو اسے خوش مزاجی کے ساتھ بلینڈ کر دیں، اسے مکس کر دیں۔ اچھا، بلینڈ کیسے کریں؟ مثال کے طور پر الوداع کہتے وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ خیال رکھنا اور خوش رہنا۔ یہ ایک بہت ہی متوازن اپروچ ہے۔ اس میں آپ نے کیئر بھی شو کر دی اور ساتھ ہی مائنڈ کو ایک پازیٹیو سگنل بھی دے دیا کہ دن کو انجوائے بھی کرنا ہے۔ دونوں چیزیں آ گئیں۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایک قدم مزید آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے جہاں آپ کو صرف ایک لفظ کا انتخاب کرنا ہو تو خوشی یعنی بی چیئرفل کو چننا ایک زیادہ سمارٹ اور تعمیری فیصلہ ہے۔ واہ، صرف ایک کو چننا ہو تو خوشی کو چنیں۔ بالکل، اور اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے۔ ایک خوش مزاج، ریلیکسڈ اور پر اعتماد انسان خطرات یا غیر متوقع حالات کا بہت بہتر اور تیزی سے مقابلہ کر سکتا ہے بنسبت اس انسان کے جو پہلے سے ہی ڈرا ہوا اور کنفیوزڈ ہے۔ کیونکہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ سولوشنز یعنی حل تلاش کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ جب آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو دماغ صرف سروائیول کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ اینگل واقعی بہت سٹرونگ ہے۔ خوشی کو ترجیح دینا زیادہ تعمیری فیصلہ ہے۔ مطلب ہم نے ہمیشہ احتیاط کو فرسٹ پرائیورٹی پر رکھا، لیکن یہاں خوشی اور کانفیڈنس کو پرائیورٹی بنایا جا رہا ہے۔ کیونکہ کانفیڈنس بذات خود ایک بہت بڑی احتیاط ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس بی چیئرفل والی بات کو تھوڑا مزید ڈیپ جا کر دیکھیں تو یہ صرف ایک جملہ نہیں رہتا، یہ زندگی گزارنے کا ایک پورا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب حالات بالکل پرفیکٹ ہوں گے تب ہم خوش ہوں گے، لیکن یہ اپروچ یہ سکھا رہی ہے کہ خوش مزاجی بیرونی حالات کی محتاج نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا اختیار ہے۔
جی ہاں، یہ ایک کانشیس چوائس ہے۔ جب ہم اپنے کسی قریبی شخص کو خوش رہنے کی تلقین کرتے ہیں تو ہم اسے یہ یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ چیلنجز تو آئیں گے، لیکن تم نے ان کا سامنا کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کرنا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ 100% ایسا ہی ہے، اور اگر ہم اس مائنڈ سیٹ کو میڈیکل سائنس اور نفسیاتی حقائق کے ساتھ جوڑیں تو اس کی اہمیت مزید کھل کر سامنے آتی ہے۔ باڈی پر اس کے امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، خوش مزاجی صرف ایک جذباتی کیفیت نہیں ہے، اس کا ہماری فزیولوجی پر، ہمارے جسم پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان مسکراتا ہے یا خوشی کے موڈ میں ہوتا ہے تو اس کا جسم اینڈورفنز اور ڈوپامائن جیسے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے، جسے ہم ہیپی ہارمونز بھی کہتے ہیں۔ بالکل وہی۔ یہ وہ کیمیکلز ہیں جو دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتے ہیں، بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ انسان کے سٹریس لیول کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ آپ کا امیون سسٹم بھی بہتر کام کرتا ہے۔ اب ذرا دوسری طرف دیکھیں، جہاں ڈر اور خوف ہے، فکر، ڈر اور محتاط رہنے کی کیفیت میں ہے، اس کا دماغ ہر وقت ایک الرٹ موڈ میں ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس کیفیت میں جسم مسلسل کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور یہ جسم کو تھکا دیتا ہے۔ بالکل، یہ وہ کنڈیشن ہے جو انسان کو بیٹھے بٹھائے، بغیر کوئی فزیکل کام کیے، شدید ذہنی اور جسمانی تھکن کا شکار کر دیتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں نے سارا دن کیا کچھ نہیں، پھر بھی اتنی تھکاوٹ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کا دماغ سارا دن خیالی خطرات سے لڑتا رہا ہے۔ یہ پوائنٹ تو بہت ریلیٹیبل ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ تھکاوٹ صرف کام سے ہوتی ہے، مگر دماغ مسلسل خطرے سے لڑتے ہوئے اپنی انرجی ڈرین کر دیتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ ہاں، پریکٹیکل سائڈ پر آتے ہیں۔ ماحول کتنا بدل سکتا ہے؟ فرض کریں صبح کا وقت ہے، ویسے ہی سب کو جلدی ہوتی ہے، ایک عجیب سی ٹینشن ہوتی ہے گھر میں۔ ایسے میں اگر ایک ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے یہ نہ کہے کہ دھیان سے جانا، کپڑے گندے مت کرنا، بلکہ مسکرا کر کہے کہ بیٹا آج کا دن خوب انجوائے کرنا، خوش رہنا، تو اس بچے کی پوری باڈی لینگویج بدل جائے گی۔ اس کا دن شروع ہونے کا انداز ہی بدل جائے گا۔ بالکل۔ یا ایک شوہر کام پر جا رہا ہے اور گھر سے نکلتے وقت محض اتنا سن لے کہ آج کا دن خوشگوار بنانا، یہ کتنا لائٹ اور پازیٹیو فیل دیتا ہے، وہ ساری ٹینشن وہیں ڈراپ ہو جاتی ہے۔ اور انہی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے رشتوں میں وہ سپیس بنتی ہے جسے ہم کمفرٹ زون کہتے ہیں۔ الفاظ کا یہ نرم اور پازیٹیو چناؤ گھر کے ماحول کو ایک الرٹ زون سے نکال کر ایک پرسکون پناہ گاہ میں بدل دیتا ہے، جہاں انسان خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ جی، جب آپ کسی کو خوش رہنے کا کہتے ہیں تو آپ اسے غلطی کرنے کا مارجن دے رہے ہوتے ہیں، آپ اسے ذہنی آزادی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی چیز اگر ہم کلاس رومز میں اپلائی کریں تو نتائج اور بھی شاندار ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر ایک ٹیچر کلاس شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ آج ہم کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں گے، پراعتماد رہنا، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے یا غلطی ہو جائے تو ٹینشن نہیں لینی، ہم مل کر حل کر لیں گے، تو آپ خود امیجن کریں کہ اس کلاس کا ماحول کیسا ہوگا۔ وہ جو ناکامی کا ایک ڈر اسٹوڈنٹس کے سر پر منڈلا رہا ہوتا ہے، وہ تو ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا۔ بالکل، بچے ڈرنے کے بجائے ایک فرینڈلی اور کلیبوریٹو ماحول میں بہت جلدی چیزوں کو پک کریں گے۔ یہ کہنے کو صرف چند الفاظ کی تبدیلی ہے، لیکن یہ کسی انسان کے کانفیڈنس اور اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر بہت بڑا امپیکٹ ڈال سکتی ہے۔ یہ بات موجودہ دور کے حساب سے بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب ہم نئی نسل، ہمارے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں۔ آج کل جس طرح کی لائف ہم گزار رہے ہیں، اس میں انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے، سوشل میڈیا کا پریشر ہے، کیریئر میں ایک سخت مسابقات یا کمپٹیشن ہے۔ بہت زیادہ پریشر ہے آج کل۔ ہر نوجوان کسی نہ کسی غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس دوڑ میں اکثر لوگ اپنا ذہنی سکون کھو رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم سوسائٹی کے طور پر انہیں ہر وقت صرف محتاط رہنے اور ناکامی سے ڈرنے کے درس دیتے رہیں گے تو ہم تو ان کا بوجھ کم کرنے کے بجائے اسے مزید بڑھا رہے ہیں۔ ان کے پاس تو پہلے ہی سٹریس کے 100 بہانے موجود ہیں۔ یہی وہ کینوس ہے جس پر ہمیں اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نئی نسل کو اس وقت ڈرانے اور خطرات سے الرٹ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی انہیں کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے۔ انہیں بیک اپ چاہیے ہمارا۔ جی، انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہوئے، ان کو مشورہ دیتے ہوئے اپنی ٹون کو پازیٹیو رکھتے ہیں، انہیں مسکرانے اور خوش رہنے کا کہتے ہیں، تو ہم دراصل ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہی اعتماد ان کی طاقت بنتا ہے۔ اور یہی وہ کانفیڈنس ہے جو انہیں پریکٹیکل لائف کے مشکل امتحانات اور سماجی دباؤ میں سروائیو کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا الفاظ کا انتخاب صرف کمیونیکیشن کا ٹول نہیں ہے، یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ یہ بات بہت زبردست ہے، یہ ٹریننگ کا حصہ ہے۔ اگر ہم مستقل خوف کا مائنڈ سے ٹرانسفر کریں گے تو نئی نسل رسک لینے سے گھبرائے گی، وہ کچھ نیا ٹرائی نہیں کریں گے کیونکہ انہیں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ بس محتاط رہنا ہے، سیف کھیلنا ہے۔ مطلب آنکھیں بند کر کے حقائق سے منہ نہیں موڑنا، بلکہ ایک بہتر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ حالات کا سامنا کرنا ہے۔ یہاں یہ فرق بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ محتاط رہنا بے شک ایک عقل مندی ہے، لیکن ہر وقت خوف میں جینا ایک کمزوری ہے۔ خوف مفلوج کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں، اپنے نیوز چینلز پر، اپنے ڈرائنگ رومز کی ڈسکشنز میں صرف خطرے کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے تو ہم ایک بہادر اور کانفیڈنٹ سوسائٹی نہیں بنا سکتے۔ ایسے ماحول میں کسی کو دیکھ کر مسکرانا یا بی چیئرفل کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی حبس زدہ کمرے میں کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے دیا جائے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسائل موجود نہیں ہیں یا ہم انہیں اگنور کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک صحت مند اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان مسائل کو ڈیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ آپ کے مسائل کو جادو کی طرح غائب نہیں کر دیتا، لیکن وہ آپ کو ان مسائل سے نمٹنے کی ایک زبردست طاقت ضرور دیتا ہے۔ آپ کا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے۔ جی، جب ایک نوجوان یا کوئی بھی انسان پر امید ہوتا ہے تو وہ مشکلات کو ایک رکاوٹ کے طور پر نہیں دیکھتا جس سے بچ کر نکلنا ہے، بلکہ وہ اسے ایک چیلنج کے طور پر لیتا ہے جسے پار کرنا ہے۔ وہ سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے مینٹلی تیار رہتا ہے۔ اور اگر خوف ہو تو؟ اس کے برعکس، جب دماغ خوف کے زیر اثر ہوتا ہے تو وہ انسان خطرے کے سامنے مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، وہ کوئی ایکشن نہیں لے پاتا۔ اس لیے اگر ہم واقعی ایک ایسا معاشرہ یا ایسے گھر بنانا چاہتے ہیں جہاں لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوں، تو ہمیں اپنی روزمرہ کی لغت کو، اپنی ڈکشنری کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ الفاظ بدلنے ہوں گے۔ بالکل، ہمیں اپنے لہجے سے اس غیر ضروری خوف کو نکال کر اس کی جگہ امید اور خوشی کے پیغامات کو شامل کرنا ہوگا۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں جو بڑی تبدیلیاں آتی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے روٹین کے ان چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے جنم لیتی ہیں جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا انتخاب کہ ہم صبح گھر سے نکلتے ہوئے یا کسی کو الوداع کہتے وقت کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، پورے دن کی ٹون سیٹ کر سکتا ہے۔ پورے دن کی ٹون اور آنے والے کل کی سوچ۔ بالکل۔ صرف بی کیئرفل کی جگہ شعوری طور پر بی چیئرفل یا خوش رہنا کہنے کی عادت اپنانے سے ہم خوف کے مائنڈ سیٹ سے نکل کر امید اور مسکراہٹ کی طرف ایک بہت خوبصورت شفٹ لے سکتے ہیں۔ زندگی کا مقصد واقعی صرف ایک خول میں بند رہ کر خطرات سے بچنا نہیں ہے، بلکہ اسے فیل کرنا اور خوش دلی سے جینا ہے۔ اور یہی جینے کا اصل طریقہ ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنوں کو خوف کے سائے میں رخصت کریں گے یا خوشی کی روشنی میں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم سب اپنی گفتگو میں اس چھوٹی مگر طاقتور تبدیلی کو لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اس پوری ڈسکشن میں دوسروں کے لیے بولے گئے الفاظ کی تو بہت تفصیل سے بات کر لی کہ وہ کیسے سامنے والے کا دن اور اس کی دنیا بدل سکتے ہیں، لیکن ذرا رکیے اور سوچئے، ان خاموش الفاظ کے بارے میں کیا خیال ہے جو انسان دن بھر اپنے ذہن میں اپنے آپ سے کہتا رہتا ہے؟ ہماری انٹرنل ڈائلاگ۔ جی، ہماری وہ اندرونی گفتگو، ہماری وہ سیلف ٹاک، کیا وہ ہماری اپنی زندگی میں خوف کے بیج بو رہی ہے یا خوشی کے؟ اگر ہم اتنی محبت سے دوسروں کو بی چیئرفل کہہ سکتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی صبح شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو یہ پیغام دیا ہے؟